وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 38۔ آج کا سبق جو ہے اس کا موضوع حق سمجھ میں آ جائے تو اسے قبول کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم ابھی دیکھتے ہیں کیا تو سچ کہہ رہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں سے ہے۔ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ، پھر دیکھ وہ کس بات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم۔ ملکہ نے کہا اے سرداروں، میری طرف ایک نامہ بزرگ ڈالا گیا ہے۔ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم۔ بے شک وہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے آیا ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بے حد مہربان، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ تم لوگ مجھ پر سر بلندی کی کوشش مت کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون۔ ملکہ نے کہا اے دربار والو، تم مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو، میں کسی کام کا قطعی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو کر اس امر کے موافق یا مخالف گواہی دو۔ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ انہوں نے کہا ہم طاقتور اور سخت جنگجو ہیں مگر حکم آپ کے اختیار میں ہے، سو آپ خود ہی غور کر لیں کہ آپ
کیا حکم دیتی ہیں؟ قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ ملکہ نے کہا بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کر ڈالتے ہیں، اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اور بے شک میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھتی ہوں قاصد کیا جواب لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ سو جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس دولت سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، بلکہ تم ہی ہو جو اپنے تحفے سے فرحاں اور نازاں ہو۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ تو ان کے پاس تحفے سمیت واپس پلٹ جا، سو ہم ان پر ایسے لشکروں کے ساتھ حملہ کرنے آئیں گے جن سے انہیں مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی، اور ہم انہیں وہاں سے بے عزت کر کے اس حال میں نکالیں گے کہ وہ قیدی بن کر رسوا ہوں گے۔ سامعین اکرام، سورہ نمل آیت نمبر 38 لفظی ترجمہ قالا کہا کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا یا ایھا الملؤ، اے درباریوں، ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے آئے گا اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس تابعدار ہو کے آئے۔ قال عفریت من الجن، جنات میں سے ایک دیو ہیکل مضبوط جن نے یہ کہا انا آتی کا، میں لے آؤں گا اسے بھی اس کو قبل اس کے ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، یعنی دربار کے برخاست ہونے سے پہلے، آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں آپ کے پاس لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، اور میں اس پہ کر بھی سکتا ہوں، قوی مضبوط ہوں، امین امانت دار ہوں۔ تو سامعین اکرام، بہرحال یہ تھوڑا سا میں اور بھی ترجمہ پڑھ لوں پھر آپ کو تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قال الذی، کہا اس شخص نے، عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کا بھی، وہ تخت میں آپ کے پاس لے آؤں گا قبل اس کے ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے کہ آپ اپنے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس، فلما رآہا، تو جب دیکھا، رآہو جب دیکھا اس کو، مستقرن عندہ اس کے پاس رکھا ہوا تھا، تو قال ھذا من فضل ربی، سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی،
تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکرا، جس نے بھی شکر کی روش اختیار کر لی، فإنما یشکر لنفسہ، وہ شکر اپنے لیے کرتا ہے، جو بھی شکر کرتا ہے اس کا فائدہ اسے ہی پہنچے گا۔ ومن کفرا، اور جو ناشکری کرتا ہے، فإن ربی غنی کریم، میرا رب غنی بے نیاز ہے اور بے پرواہ ہے اور کرم کرنے والا ہے، کریم۔ بہرحال سامعین کرام، ملکہ سبا اور سلیمان علیہ السلام کا وہ جو واقعہ ہے اس میں ملکہ سبا کا بھی آ گیا ہے۔ اب ملکہ ہدہد غائب تھا اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہدہد کہاں ہیں، پھر وہ خبر لایا، پھر انہوں نے خط بھیجا اور کہا کہ بھئی میرے پاس آ جاؤ، پھر اس نے اپنے ایلچی کو بھیجا، تحفے تحائف دے کے اس کو واپس کر دیا۔ تو اب وہ چل پڑی تو اب آج کا سبق اس کے بارے میں ہے۔ یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی، درباریوں سے کہا کہ بھئی ایک کام کرنا ہے، وہ تخت ملکہ کا لانا ہے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آئے۔ تو جنات بھی تھے ان کے درباریوں میں، جنات بھی تھے، جنات بھی ان کے تابع دار تھے۔ تو ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ بھئی میں لے آؤں گا، لیکن پھر یعنی اس نے ذرا زیادہ مہلت مانگی۔ قبل ان تقوم من مقامک، دربار کے برخاست 3-4 گھنٹے جو بھی تھے۔ تو ایک ان کے تھے دربار میں ایک انسان تھے، ان کے ساتھی تھے، صحابی کہہ لیں آپ، مسلمان تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکتے میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، تو وہ ہو گیا، وہ لے آئے، انہوں نے رکھا دیکھا۔ اب اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جن کی طاقت آپ دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے یعنی یہ تقریباً 1500 میل کا فاصلہ تھا یمن کے اور ان کے درمیان۔ یہ یہاں پہ تھے شام یا فلسطین میں، لیکن اور وہ یمن میں تھا، تو یمن ذرا دور ہے، 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو وہ جن نے کہا کہ بھئی 3-4 گھنٹے مجھے لگیں گے، لیکن ایک ان کے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی میں پلک جھپکتے لے آؤں گا۔ اس کو کہا گیا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ بہرحال یہاں مضمون سامعین کرام اتنا مطلب وہ مشکل نہیں ہے اور نہ اس پہ اتنے زیادہ غور کی ضرورت ہے۔ اور اگر میں آپ کو حدیث سے آپ کو سناؤں نا، اور کہ بھئی یہ کیسے پلک جھپکتے میں کیسے ہو گیا، یعنی اس پہ زیادہ تعجب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، مجھ سے چلتا ہے۔ تو یہ تقریباً وہ حساب کتاب ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کی قوت سے تو کچھ بھی وہ نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اور یہ کتاب کا علم جو ہے سامعین کرام، یہ بات ذرا غور کر لیں۔ ہم نے تو اس کتاب کو نظر انداز کر دیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بہت برکت والی کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ دوسرے یہ کہ انسان کو اس یعنی مقام پہ پہنچا دیتی ہے یہ کتاب جہاں پہ اللہ تعالیٰ اسے پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ عام طور پہ ہم ایسی توجہ نہیں دیتے، عام طور پہ تو ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں۔ یا ایک اور میں آپ کو مثال دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہیں، دور ایک ان کا جنگی لشکر ہے اور ساریہ اس کے کمانڈر ہیں۔ ان کو جمعہ کا خطبہ وہ پڑھ رہے ہیں، اچانک وہ کہتے ہیں اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، یا ساریۃ الجبل۔ تو بہرحال وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ پھر جب وہ آئے
تو اسی طرح وہ واقعہ انہوں نے تصدیق کی، تو وہ سینکڑوں میل دور کا وہ تھا، لیکن نظر جو تھی حضرت عمر کی نظر جو تھی وہ وہاں چلی گئی، پھر ان کے کان جو تھے انہوں نے مدینے کی آواز سن لی۔ یہ اتنا مشکل مضمون نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں ظاہر کی زندگی پہ ہم دھوکہ کھا گئے، اور باطنی روحانی طاقتوں پر ہمارا ایمان نہیں ہے، اور نہ روحانی زندگی کی طرف اتنی توجہ ہے۔ سامعین کرام دیکھیں، یہ یعنی روحانیت یہ ہے کہ آپ ترقی کریں، اتنا ترقی کریں کہ آپ کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں بن جائیں۔ مثال کے طور پہ جو ابھی میں نے، یا آپ کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، یا آپ کے کان اللہ کے کان، بی یسمعو بی یبصرو بی یبطشو بی ارجل، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مجھ سے چلتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اگر چال ہو گئی مثال کے طور پہ تو یہ پھر ٹھیک ہوتی ہے، یعنی یہ بات پھر صحیح آتی ہے کہ پلک جھپکتے میں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں صحابی تھے اور وہ بہت سے ایسے واقعات ہیں سامعین کرام، ایسی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اس میں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے روحانیت سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، اور روحانیت کو ترجیح دینے میں ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں نقصان قطعاً نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بس میں اپنے بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہوں، الیس اللہ بکاف عبدہ، تو پھر وہ اس کی وہ قوتیں جو ہیں وہ خدائی قوتیں بن جاتی ہیں، تو پھر کیا اس میں تعجب کی بات ہے؟ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ پھر اس میں سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، قال ھذا من فضل ربی، ظاہر ہے کہ وہ فضل الہی سے ہی ممکن ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر کروں یا ناشکری کروں۔ تو اب شکر گزاری یہ ہے کہ نعمتوں کا صحیح استعمال، بجا استعمال۔ تو لیکن اس میں نقطہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر کوئی شکر گزاری کرتا ہے سبق کے لیے کہ تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، یعنی اللہ کی بندگی اگر کوئی اختیار کر لیتا ہے، باطنی زندگی کو اپنے برابر کر دیتا ہے، تو اس کا فائدہ تو اسی پہنچے گا۔ اور جو ناشکری اختیار کرتا ہے، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تو عبادت کی، کسی کی عبادت کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال وہ تخت آ گیا تو قال نکروا لها عرشها، انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو تھوڑا سا اس میں تغیر کر لو، تھوڑی سی تبدیلی کر لو۔ ننظر، ہم دیکھتے ہیں کہ اشکر ام اکفر، ننظر اتہتدی ام تکون من الذین یہتدون من الذین لا یہتدون۔ سلیمان نے کہا کہ ہم ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوجھ نہیں رکھتے، یعنی عقل، اس کی عقل کا امتحان لیتے ہیں۔ بہرحال فلما جاءت، جب وہ آئی تو قیل اھکذا عرشک، تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارا تخت ہے؟ قالت، اس نے کہا کأنہ ہو، گویا کہ یہ وہی ہے، یعنی ایک ایسا جملہ بولا کہ وہ بالکل صحیح تھا، یعنی ملکہ نے اندازہ تو لگا لیا کہ بھئی یہ تخت تو میرا ہی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی تو اس نے یہ کہا کہ کأنہ ہو، گویا کہ یہ وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں تو پہلے سے علم ہو گیا تھا، یعنی آپ اے سلیمان، آپ کی جو نبوت ہے اور جو آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، تو اس کا تو ہمیں پہلے سے علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں۔ اب وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اب یہ ملکہ ذرا سمجھدار تھی،
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے لمبے عرصے کے لیے اس نے کیوں باطل کی پیروی کی؟ تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرتے ہیں وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی یہ پیدائشی اسی طرح یعنی اسی ماحول میں پیدا ہوئی تھی اور اس ماحول سے اس نے اثر لے لیا تھا اور اس تک حق نہیں پہنچا تھا۔ جب حق پہنچ گیا تو یہ پھر مسلمان ہو گئی۔ یعنی سامعین کرام یہ بات یہاں نوٹ کر لیں، اور یہ مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت دیتے ہیں زندگی کے کسی بھی مرحلے پہ، لیکن وہ لمحہ جو ہے جس وقت اللہ اسے ایک راہ دکھاتے ہیں، ہدایت کی روشنی دکھاتے ہیں، اب سارا اس کی تباہی یا نجات کا دار و مدار اس لمحے پر ہوتا ہے۔ اگر وہ انکار کر دے تو وہ تباہی پھر مقدر بن جاتی ہے، اور اگر وہ ہدایت قبول کر لے تو اس کی نجات کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکے میں بعض لوگوں نے ایمان وہ روشنی قبول کر لی، بعض لوگوں نے جان بوجھ کے اس روشنی سے انکار کر دیا۔ اب یہ ہے کہ یعنی وہ موقع جو تھا حضور سے تشریف لائے، اب وہ ان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجت بن گئے کہ بھئی روشنی آئی اور تم نے انکار کر دیا، تو اب وہ پھر سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، بہرحال اللہ تعالیٰ حکیم ہے، خبردار ہے اپنے بندوں کے حال پہ، زیادہ اس میں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے سوچ و بچار کی۔ بہرحال انہا کانت من قوم کافرین، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کافر قوم میں سے تھی اور وہ اس میں پلی بڑی، اس کے آباء و اجداد بھی ایسے تھے، تو اس لیے اس نے روک دیا۔ اب جب روشنی پہنچی اس نے قبول کر لی۔ قیل لها ادخل الصرح، اس کے بعد اسے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ جب محل کے صحن میں اندر آئی، فلما رأته حسبته لجة، اسے پانی کا حوض سمجھا، یعنی صحن کو سمجھی کہ اس میں پانی کھڑا ہوا ہے۔ وکشفت عن ساقیها، اور اپنی پنڈلیاں جو تھی، میرے خیال سے یہ پھر بعد میں کر لیں گے، یہ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے یہ پہلے پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ کہا اے سردارو، ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ اچھا چلیں تلاوت کر لیں پہلے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ قال نکروا لها عرشها
ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون فلما جاءت قیل اہکذا عرشک قالت کأنہ ہو وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. ترجمہ سنا دیجیے. قال یا ایھا الملأ، سلیمان علیہ السلام نے کہا اے دربار والو، ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، تم میں کوئی ہے جو میرے پاس اس کا تخت لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کے آئے. قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک دیو ہیکل جن نے کہا انا آتی کا بھی، حضور میں آپ کے پاس وہ لے آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کے لیے طاقتور اور امانت دار ہوں. قال الذي عنده علم من الكتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اسے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. فلما رآہ مستقرا عندہ، پھر جب اسے اپنے روبرو رکھا ہوا دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے اپنے نفع کے لیے کرتا ہے. ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بھی بے پرواہ اور عزت والا ہے. قال نکروا لها عرشها، انہوں نے کہا تھوڑا سا اس تخت میں رد و بدل کر دو. ننظر، ہم دیکھتے ہیں، اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کہ کیا اسے پتہ لگتا ہے یا ان میں ہوتی ہے جنہیں پتہ نہیں لگتا. فلما جاءت، جب وہ ان کے پاس آئی، قیل اھکذا عرشک، کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے. قالت کأنہ ہو، اس نے کہا کہ گویا کہ یہ وہی ہے. اوتینا العلم من قبلها وکنا مسلمین، اور اسے ان چیزوں نے روک دیا تھا، وصدھا، روک دیا تھا اسے، ما کانت تعبد، جو وہ پوچھتی تھی اللہ کے سوا جن ہستیوں کو، اسے یعنی ہدایت پہ لانے سے اس نے روک دیا تھا. انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ کافروں میں سے تھی. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. He said, O notables, which one of you will bring me her throne before they come to me in submission? قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. An imp of the sprites said, I will bring it to you before you rise from your seat. I am strong and reliable enough to do it. قال الذي عنده علم من
من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. He who had knowledge from the book said, I will bring it to you before your glance returns to you. And when he saw it settled before him, he said, This is from the grace of my Lord to test me whether I am grateful or ungrateful. He who is grateful, his gratitude is to his own credit. But he who is ungrateful, my Lord is independent and generous. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. He said, Disguise her throne for her, and we shall see whether she will be guided, or remains one of the misguided. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. When she arrived, it was said, Is your throne like this? She said, As if this is it. We were given knowledge before her, and we were submissive. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. But she was prevented by what she worshipped besides God. She belonged to a disbelieving people. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔